بعض رہے ہیں مدینہ شریف، بعض نہیں رہے ہیں، واپسی کا مشورہ دے رہا ہے پاس سے ادب کہ یہاں رہنا ہے تو بے ادبی کا بھی انسان سے غلطی ہو سکتی ہے، تو دور رہے تو اچھا، بے ادبی تو نہیں ہوگی۔ ہاں بعض صالحین کہتے وہاں رہنا بھی چاہیے، نہیں بھی رہنا چاہیے، اور بعضوں کو وہاں سے نکلنا پڑا تو اس کو بہت تکلیف ہوئی، کہتے ہیں، تو کہتے آقا جی کی زیارت نصیب ہوئی۔ فرمایا پہلے تم کو پتہ نہیں تھا، جس کا اشارہ کہ ہم کون ہیں۔ اب تمہاری آنکھیں کھل گئی ہیں، تم کو پتہ چلنا شروع ہو گیا محمد مصطفیٰ کون ہے۔ اب تمہارا رہنا مشکل ہے یہاں، اب رہنا مشکل ہے، اب جہاں ہوگے وہیں دیکھ لینا ہم کو۔ سبحان اللہ۔ تو خدا کرے، کہنے کو آدمی بہت کہتا ہے، ہاں سننے کو بہت سنتا ہے، بعضوں کو زیارتیں بھی ہوتی ہیں لیکن فائدہ نہیں، نہ اس کو کہنے سے فائدہ اتنا ہوا، نہ سننے سے فائدہ ہوا، نہ زیارتوں سے فائدہ ہوا۔ زیارتیں خواب میں بازی ہوتی ہیں لیکن فائدہ نہیں ہوتا اس کو، بعضوں کو جاگتے بھی ہو جاتی تب بھی اس کو فائدہ نہیں ہوتا۔ اب آقا کی زیادہ فائدہ نہ ہو، وہ فائدہ اس لیے نہیں ہوتا سنا یا دیکھا خواب میں یا جاگتے بھی خدا نے دکھا دیا، لیکن اس کے دل میں ان کی عظمت قدر نہیں اتری۔ ہاں یہ سمجھے، اس وجہ سے، ورنہ آقا کے تو نام سے فائدہ ہو جاتا ہے، آقا کو سوچ کے فائدہ ہو جاتا ہے، رحمت ہی رحمت۔ تو دل میں عظمت اتر آئے تو کتنا فائدہ ہو۔ اسی باتوں کو دل میں عظمت ہوتی ہے، آقا نہیں بھی دیکھتے بے انتہا فائدہ ہوتا ہے۔ بعضوں کو دل میں عظمت ہوتی ہے، آقا دکھتے بھی ہیں بے انتہا فائدہ ہوتا ہے، اور بعضوں کو آقا نہیں بھی دکھتے فائدہ نہیں ہوتا، دکھے بھی نہیں ہوتا۔ کس وجہ؟ اس کے دل میں ان کی عظمت قدر نہیں اترتی۔ کافروں نے دیکھا ان کو فائدہ ہوا، منافقوں نے دیکھا ان کو فائدہ ہوا، اکا دکا سب نہیں، اکا دکا صحابی ہو کر، آقا کے پیچھے نمازیں پڑھ کر، آقا کا کلمہ پڑھ کر، جی پھر وہ مرتد ہو کے مرے اسلام سے۔ بتاؤ، دل میں عظمت نہیں ہوتی۔ دکھے نہ دکھے یہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن خدا کرے بہر کوئی بھی صورت ہے، دکھنے کی نہ دکھنے کی، لیکن سب سے پہلے خدا سے ہماری یہی عرض ہے اور یہی دعا ہے کہ خدا کو اس کا واسطہ دیتے، نبی کا واسطہ دیتے، وہ ان کی عظمت اور محبت ہمارے دل میں اتار دے۔ اس کے بعد ان کو دکھائے نہ دکھائے، اس کے حکمت کے تقاضے، اس میں کوئی حکمت ہوگی، لیکن عظمت ان کی محبت دل میں نہیں اتری تو دیکھنا نہ دیکھنا کوئی فائدہ نہیں۔ ہاں اگر عظمت محبت دل میں اتر آئی، دیکھا بھی بے انتہا فائدہ ہے، نہیں دیکھا بھی کوئی بے انتہا فائدہ ہے۔ ہاں اگر ان کی عظمت محبت دل میں اتر آئی، گناہ گار بھی ہے بے فائدہ ہے، گناہ گار نہیں بھی ہے بے انتہا فائدہ ہے، چاہے شراب ہی پیتا ہے، شراب نہیں چھوٹتی، کبیرہ گناہ نہیں چھوٹتے، لیکن آقا کو عظیم سمجھتا۔ ہاں اگر عظمت دل میں اتر آئی، چاہے حد درجے کا پرہیزگار، اس کو فائدہ ہی فائدہ۔ اگر عظمت محبت دل میں اتر آئی ہے لیکن انتہائی اور جیسے کہتے ہیں حد سے نکلا ہوا گناہ گار ہے، تب بھی وہ اس پر رحمت یہ بچ جائے گا۔ ہاں تو اس کی وضاحت اب میں زیادہ نہیں کر سکتا ہوں، اتنی کر سکتا ہوں جیسے اگر بے انتہا وہ پرہیزگار ہے لیکن آقا کی محبت عظمت دل میں تب بھی فائدہ ہے، یہ تو آپ کے لیے آسان ہے سمجھنا۔ لیکن اگر حد درجے کا گناہ گار ہے، حد درجے کا گناہ گار ہے اور کبائر میں مبتلا ہے لیکن آقا کو بہت عظیم سمجھتا ہے، ان کی دل میں عظمت اس کے بہت ہے۔ ایک تو یہ حدیث آپ کو بہت سمجھا دے گی
کہ آقا نے کہا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت ان کے لیے بھی ہوگی جنہوں نے کبیرہ گناہ کی ہیں. تو پھر وہ اس میں آ گیا نا، اس میں آ گیا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی. تو یہ جن کی عظمت ہے. اور دوسری، نبی کریم کے وقت ایک شخص کو ہر وقت لایا جاتا تھا، اس سے شراب نہیں چھوٹتی تھی، لیکن آقا کو بہت عظیم سمجھتا تھا، وہ اس پہ شراب کی حد لگا دیتے تھے رسول اللہ. جب کئی مرتبہ ایسے ہوا اس کو لایا گیا تو کسی صحابی نے حد کے وقت بد دعائیں دی اس کو کہ خدا اس کو ایسا کرے ایسا کرے. یہ ہر وقت اسی حالت میں لایا جاتا ہے. تو نبی کریم نے اس کو کہا ایسے کو برا بھلا کہتے ہو کہ جس سے اشارہ فرمایا مفہوم ہے جس کے دل میں خدا اور نبی کی عظمت ہے. اب بتاؤ کیسے وہ جا سکتا؟ ہاں، کس کو برا کہتے ہو؟ حالانکہ شرابی پہ لعنت، شراب پینے والے پہ لعنت، شراب کا مٹکا اٹھانے پہ لعنت دسترخوان میں بڑی آئی ہے. لیکن جس کے دل میں عظمت مصطفیٰ محبت آ گئی اس کی بچا کی صورت 100% ہے. یہ کتنا عظیم اللہ کے ہاں نبی کا مرتبہ ہے، اور ان کی محبت کتنا نفع بخش و فائدہ بخش. دیکھا، اگر وہ علم ہے، امام ہے، خطیب ہے، سب کچھ ہے، اہل زبان ہے، امامت کراتا ہے، خطبے دیتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے، قرآن بیان کرتا ہے، حدیث منبر پر بیان کرتا ہے، لیکن عظمت مصطفیٰ سے خالی ہے. ہاں، اس سے وہ آدمی جو کبائر میں مبتلا ہے وہ افضل. عظمت مصطفیٰ کے دل میں ہے، کہ عظمت محبت ایمان کی نشانی ہے. جس میں عظمت محبت نہیں، لاکھ پرہیزگار، اس میں ایمان والا مسئلہ نہیں ہے. جس کا ثبوت میں نے آپ کو پہلے دے دیا تھا کہ حضرت عمر نے اس امام تھا، خطیب تھا، عربی تھا، اہل زبان تھا، حضرت عمر نے اس کو قتل کیا. صحابہ دیکھتے تھے آقا کی محبت کی آیتیں نماز میں کم پڑھتا تھا، اور جو آقا کے حکمت کے تقاضے سے خدا نے آقا کو تنبیہ کی تھی، ڈانٹا نہیں تھا کہ آپ اتنی تکلیف نہ اٹھائیں لوگوں کے ہدایت کے لیے کہ اپنے کو پریشانی میں ڈالیں. کیونکہ بعض لوگ آئے تھے آقا جی کے پاس، قریشی لوگ، سردار لوگ، کہاں مسلمان ہونے کا سوچیں گے، لیکن آپ کی بات پہلے سنیں گے. لیکن بات تب سنیں گے آپ کے پاس چھوٹی ذات کے لوگ نہیں ہونے چاہیے، ہم بڑے لوگ ہیں. تو آقا جی کے دل میں تو ایسی بات نہیں تھی کہ ان کو میں دور کر دوں، لیکن آقا نے حکمت کے تقاضے سے کہا کہ یہ جو غریب لوگ چھوٹے آتے ہیں ان کو ذرا دور کر دوں، یہ بات سنیں، جب یہ مسلمان ہو جائیں گے بعد میں ٹھیک ہو جائیں گے. اس وجہ سے تو وہ آقا جی نے ان کو موقع دیا، وہ بات سننے آئے. اتنے میں ایک غریب آدمی آ گیا، نابینا وہ آ رہا تھا. جب آقا کے پاس آیا، آقا نے اس کی دل میں تو آقا اسی کی طرف تھا، لیکن آقا اس کو توجہ تھوڑی ظاہر طور سے نہیں دی کہ یہ بھاگ نہ جائے قریشی. اس وجہ سے یہ بھاگ جائیں گے ان کو دیکھ کر، یہ پہلے سے اسلام لائے، ایمان لائے، یہ بچ جائیں بعد میں ٹھیک ہو جائیں گے. تو آقا نے توجہ اس کو نہیں دی. اللہ کی آیتیں اتری، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکیٰ. آپ کے پاس نابینا آیا، آپ نے اس کو رخ نہ دیا. ان جاءہ الاعمی، آپ کے پاس نابینا آیا، آپ نے اس کو رخ نہ دیا. اور دوسرے قریشی آئے، آپ نے توجہ دی. آپ کو پتہ وما علیک الا یزکیٰ، آپ کو کیا ضرورت ہے یہ ان کا ایمان لانے کا مسئلہ بنے نہ بنے، ان کا تزکیہ ہو یا نہ ہو، آپ اتنا کیوں سوچتے ہیں؟ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ وَهُوَ يَخْشَىٰ فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، جو خدا سے بھی ڈرتا ہے اور آپ کی طرف لپکتا ہے، آپ کی طرف لپکتا ہے، اور آپ اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. تو عبس وتولی، آپ نے رخ نہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی،
نہیں کہ آقا کو ڈانٹا یا آقا نے غلطی نہیں کی تھی، آقا نے حکمت اختیار کی تھی، کیونکہ آقا اتنے رحم دل اتنی حکمت کرتے تھے۔ بعض آیتوں میں آیا ہے لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے کہ اس لیے ایمان نہیں لاتے، اتنا سوچتے ہیں ان کے متعلق۔ لعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، آپ افسوس کر کے ان کے پیچھے اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے کہ ایمان لائیں، اتنا نہ سوچا کریں۔ دیکھا تو آپ حکمت کے تقاضے سے اس کو ظاہری توجہ نہیں دی کہ بھاگ نہ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا وما علیک الا یزکا، نہ تزکیہ کرے نہ ایمان لائے، تو آپ کو کیا ان کی سوچ پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ آقا کی انتہائی شفقت تھی۔ تو وہ یہ آیتیں وہ امام اکثر پڑھتا تھا کہ آقا کو اللہ کی طرف سے ڈانٹ آئی، بتاؤ ڈانٹ تھی تنبیہ تھی؟ ڈانٹ نہیں تھی، تنبیہ تھی، اور منع کیا گیا تھا کہ اتنی پریشانی نہ اٹھائیں، یہ آقا کی عظمت کا اور زیادہ مسئلہ تھا۔ تو وہ امام یہی آیتیں پڑھتا تھا، اکثر قرآن ہی پڑھتا تھا لیکن نیت کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ اور آقا جی کہتے ہیں ایمان والے کی فراست سے ڈریں، جس کو خدا نے ایمان اور محبت خدا سے، وہ اللہ کے نور سے دیکھتے، اس کو پتہ چل جاتا ہے۔ تو صحابہ ایمان والے سے ان کے ہر آیت پڑھتا تو قرآن ہے، لیکن اور بھی آیتیں ہیں آقا جی کی، وہ نہیں پڑھتا، اس آیت کو بہت پڑھتا ہے، نابینے والی آیت۔ تو وہ بھی تو آیت ہے لعمرک، اے محمد تیری جینے کی قسم، یہ کیوں نہیں پڑھتا زیادہ؟ اچھا وہ بھی آئی تھے وقیل ہی یا رب، ان کے بولنے کی قسم جب یہ گفتگو کرتے ہیں، یہ آیت کیوں نہیں زیادہ پڑھتا ہے؟ یہ آیت کیوں نہیں پڑھتا کہ نبی کے ساتھ تم آواز بلند کی تمہارے اعمال بیکار کر دوں گا؟ یہ آیت کیوں نہیں پڑھتا کہ جب آپ گھر میں ہوتے یہ آواز کیوں آواز سے آپ کو بلاتے ہیں؟ یہ کیوں نہیں ادب سے بیٹھتے ہیں جب تک آپ خود مرضی سے نکلیں؟ یہ عقل نہیں رکھتے، ان کو عقل ہو تو ایسا نہ کریں، لا یعقلون۔ تو صحابہ گیا، یہ خطیب تھا، امام تھا، اہل زبان تھا، لیکن نہیں تھا نا اندر۔ کبھی ایسے بھی ہوتا ہے، ایک آدمی گناہ گار بدکار، اس کے اندر عظمت مصطفیٰ سے، یہ ایسے امام خطیب عالم سے لاکھ درجے افضل ہے جس کے اندر ایمان نہ ہو آقا کی عظمت۔ یہ ہوتا ہے، ہوا ہے نا۔ اور آقا جی نے نہیں کہا حدیث میں ایک وقت آئے گا میرے ممبر پہ بندر اور خنزیر چڑھیں گے، کہ علماء ہوں گے وہ لیکن میری عظمت سے خالی ہوں گے، بندر خنزیر کا کہا، یہ بھی حدیث میں آیا۔ اب وہ کون ہوں گے خدا جانے، کہا تو ہے نا ہوں گے، پھر یہ علماء ہوں گے، کون سے ہوں گے اللہ جانے، لیکن کہا تو ہے نا، تو خدا ہم کو آپ کو ان میں سے نہ کرے۔ تو صحابہ کرام حضرت عمر کے پاس ہے کہ ہمارے پاس ایک عالم ہے، خطیب ہے، امام مسجد ہے، وہ یہ آیت بہت پڑھتا ہے عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ حضرت عمر سمجھ گیا کہ اس کو بلاؤ ادھر، اس کو ادھر لاؤ۔ آقا جی کوئی ایمان میں زبردست ہے تو حضرت عمر ہے، اگر شیطان بھاگتا ہے تو حضرت عمر سے بھاگتا ہے، اگر کوئی نبی ہوتا میرے بات تو حضرت عمر ہوتے۔ حضرت عمر کو گالی دینی چاہیے، حضرت عمر کو برا بھلا کہنا چاہیے، ایسے بھی لوگ کہ برا بھلا کہتے ہیں۔ جس کی نبی تعریف کرے، جس کو نبی نبوت کے مقام کے اہل سمجھے اور ان کو گالیاں دے میں ہیں، یہ ہوش کرو جان قرآن کی آیت ثابت ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کسی کے تک کھل جائے، وہاں نہ سنی بنی ہے، نہ شیعہ، نہ بریلی، کچھ اندھا ہو کہ اس بات کو ماننا بغیر دلیل کے، اس لیے زبان مصطفیٰ سے وہ بات نکلی ہے۔ اور آقا اللہ تعالیٰ کہ یہ بولتے ہیں ہمارے بولنے سے بولتے ہیں، وہ کسی حالت میں بولیں نبی کریم، ان کے منہ سے حق ہی نکلتا ہے۔ ایک صحابی آپ کی ہر حدیث لکھتا تھا، جو بھی بولتے تھے لکھتا تھا۔ دوسرے صحابین کا ہر وقت نہ لکھتے رہا کرو، کسی وقت انسان غصے میں بھی ہوتا ہے، غصے میں کوئی بات نکل گئی ہو تو پھر غصے میں انسان کوئی بات کرتا ہے وہ نکل جاتی ہے، تو ہو سکتا ہے وہ صحیح نہ ہو، ایسے نکل گئی ہو تیزی میں۔ آقا جی کو پتہ لگا، آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم بلایا صحابی، کہا تم نے اس کو کیا کہا تھا؟ کہا یہ کہا تھا۔
کہا میں غصے میں ہوں یا نہ ہوں، جس حالت میں ہوں میری زبان سے حق ہی نکلتا ہے۔ تو آپ کی زبان سے جو نکل جائے اس کو اندھا ہو کے ماننا چاہیے، کسی حالت میں سچ ہوتی ہے۔ آپ نے ابو بکر کی تعریف کی، ساری امت کا ایمان ایک طرف، ابو بکر کا ایمان ایک طرف، کہ ساری امت کی محبت اکیلی ایک طرف، اکیلا ابو بکر ان کے مقابل میں ایک طرف۔ یہ تھوڑی بات تو نہیں ہے، ان کو گالیاں دینی چاہیے، ان کو برا بھلا کہنا چاہیے۔ جہاں آقا کا ثبوت مل جائے کسی بات میں یا قرآن کی آیت سے واضح، ادھر کوئی مذہب نہیں رکھنا ہے، ادھر مذہب لیلا مجنوں اندھا ہو کے ماننا ہے۔ تو جو میں بات کہاں کر رہا تھا، آقا جی نے کہا ایمان والے کی فراست سے ڈریں، جو خدا سے تعلق محبت رکھتا ہے، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے۔ تو صحابہ نے کہا یہ ہر آیت پڑھتا ہے، دوسری آیتیں نہیں پڑھتا۔ حضرت عمر کو کہا ہمارے پاس امام صاحب یہی آیتیں پڑھتے ہیں اور آیتیں نہیں پڑھتے، اکثر ان کی طرح بلایا اس کو، کہا تمہارے متعلق کچھ کہتے ہیں، کیا کیا کہتے ہیں؟ کہا تم یہ آیت پڑھتے ہو، ادھر ادھر سے اور باتیں نہیں پڑھتے ہو۔ تو حضرت عمر کو وہ کہتا ہے یہ قرآن نہیں ہے جو میں پڑھتا ہوں۔ حضرت عمر نے کہا ٹھہرنا میں ابھی آتا ہوں، گھر سے تلوار کھینچ کے لے آئے۔ اے عشق تیرے صدقے، کہتے محبت والے کو برداشت نہیں ہوتی ہے، محبت والے میں نفاق نہیں ہوتا ہے، محبت والے میں دوغلا پن نہیں ہوتا۔ حضرت عمر نے کہا اس میں کوئی شک نہیں، تم جو کہتے ہو نا قرآن نہیں، یہ قرآن ہے، اس میں کوئی شک نہیں، تو بھی منافق ہے۔ اٹھا کے تلوار ماری، گردن علیحدہ کر۔ ہمارے ادریسیہ کے مشائخ پہ کرم تھا، آقا جی نے خوشی کا اظہار کیا کہ حضرت عمر کو دیکھو جیسے قتل کیا ہے، سالم کو دکھایا۔ حیات نبی ہیں، جو محبت کرتے ہیں ان کو صدیوں کے واقعات دکھاتے ہیں آقا جی، صدیوں میں کیا ہوگا اگلی، تم کو تاریخ پڑھنے کی ضرورت ہے، تم کو دکھا دیں گے۔ اگر کہہ دیں دیکھنا سارا منظر آ جائے گا۔ وہ لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے، صدیوں کے بعد پیدا ہوں گے، لیکن ان کی بعین ہی وہی صورتیں تمہارے سامنے آئیں گی، وہ جنگیں آئیں گی، وہ چیزیں آئیں گی۔ یہ ان کے کمالات میں سے۔ اور ماضی میں جو گزرا ہے، کیا ہوا تھا نہیں ہوا تھا، مرخ نے غلط لکھا صحیح لکھا۔ اگر آقا جی نے کہا ادھر دیکھنا اس طرف، بس ان کے کہنے کی بات ہے، وہ سارا منظر تمہارے سامنے آئے گا کہ صدیوں سے گزرا ہوا منظر۔ ان کی تعلق میں تم کو کسی کی علم کی، معرفت کی، تاریخ کی، سب چیز تمہارے سامنے آ جائے گی۔ اور بعض وقت آپ ان کا محبت سے تعلق، ان کی مہربانی ہے تم پہ، جو سوچو گے وہ سامنے آ جائے گا بے عین نہیں۔ تو پھر کیسے تمہارا یقین حضرت محمد مصطفیٰ پر زبردست نہیں ہوگا؟ کیسے تم کو ان کو بہت عظیم نہیں سمجھو گے؟ تو حضرت عمر نے اس کو قتل کر دیا۔ تو میرا مطلب تھا آقا کی زیارت ہو یا نہ ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے معاملے ہیں، اس میں کوئی حکمت ہوگی، لیکن سب سے پہلے زیارت سے پہلے ہو نہ ہو، ان کی عظمت محبت خدا کرے دل میں اتر جائے۔ پھر زیارت بھی ہو تو تب بھی خدا کا شکر ادا نہیں ہوتا، زیارت نہ بھی کوئی حکمت ہوگی اس میں، لیکن عظمت محبت تو دل میں ہے نا۔ ہم گناہ گاری کی حالت میں اور پرہیزگاری کی حالت میں ہو، لیکن خدا کرے ہمارا آپ کا دل ان کی محبت عظمت سے کسی حال میں خالی نہ ہو، انشاءاللہ تعالی۔ واپسی کا دے، واپسی کا ادب کا یہ آیت پڑھ رہا تھا، اس پہ مجھے یہ باتیں یاد آئی ہیں کہ عشق جو سا کہتا ہے وہ کہتا ہے نہ نکل مدینے سے، ادھر ہی رہ ادھر۔ اور ادب جو کہتا ہے کہ بے ادبی نہ ہو جائے تو دور ہی رہے تو اچھا ادب رہے گا۔ سبحان اللہ، محبت والے کیسی کیسی باتیں لکھتے ہیں۔ ہاں جی، واپسی کا دیرا ہے، مشورہ پاس آدم واش کے کہتا ہے کہ نہ جا آستانہ چھوڑ کر کہتا ہے کہ نہ جا آستانہ چھوڑ کر کس طرح رکھوں قدم جسے جا پہ ساجن چلے گے
किस तरह रखो कदम जिस जा पे साजन चले किस कैसे कदम रखूं जहां आका जी चले हैं वहां मैं पैर कैसे रखूं। देखा कहाँ तक मोहब्बत में सोच जाती है सोच। इसी बाज़ औलिया जाते नहीं थे हरम के अंदर, इतना सफ़र काटते थे अपने वतनों से मुल्कों जमा पहुँचते थे, हरम के बाहर सलाम बाहर से पढ़ते थे जाते थे कि अंदर आका जी चले उनके पैरों पे कदम आएंगे, वहाँ पेशाब करना पड़ेगा, वहाँ थूकना पड़ेगा, तो बाहर से सलाम करके चले जाते। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अंदर नहीं जाते थे, सारा सफ़र करके हरम के हद के बाहर खड़े बाहर से सलाम किया चले गए। कहा इतना ही काफ़ी। वो वासिल भी थे और अल्लाह ताला नबी करीम से ताल्लुक़ भी करवा देते थे। न कहीं से दूर है मंजिल न कोई करीब की बात। ये सुन ले शेर, ऐसे और भी बहुत अच्छे अच्छे शेर मोहब्बत वालों ने लिखे हैं। ओ पाँव रखने वाले, ओ पाँव रखने वाले, ये जा चश्मो सर की है, जहाँ सर रखना चाहिए आंखें रखनी चाहिए, तू वहाँ पाँव रखता है जहाँ आका के कदम। ओ पाँव रखने वाले, ये जा चश्मो सर की है। किस तरह रखो कदम जिस जा पे साजन चले, किस तरह रखो कदम जिस जा पे साजन चले, दूर कैसे चला जाऊं ये गलियां छोड़ कर, दूर कैसे मैं चला जाऊं ये गलियां छोड़ कर। किस तरह मैं बोल पाऊं के अदब किस तरह मैं बोल पाऊं के ये जाए, अदब कैसे पर मैं चुप रहूं, का तराना छोड़ गए, कैसे पर मैं चुप रहूं, का तराना छोड़ गए। जिस्म को जान से जुदा कैसे करूँगा मैं भला, जिस्म को जान से जुदा कैसे करूँगा मैं भला, किस तरह से मैं चला जाऊं मदीना छोड़ गए, किस तरह से मैं चला जाऊं मदीना छोड़ गए। पास आदाबे शाह तो है चले जाना सही, पास आदाबे शाह तो है चले जाना सही, दिल ये कहता है यही मर जाना, जाना छोड़ गए, ये कहता है यही मर जा
پر جانا جانا اولیاء یہی قرآن پڑھتے تھے، یہی نمازیں پڑھتے تھے، یہی دعائیں پڑھتے تھے، کوئی دوسری علیحدہ کوئی اسپیشل خاص تو نہیں پڑھتے تھے، لیکن ان کے اندر عظمت مصطفیٰ آ چکی تھی، ان کے قرآن میں اثر، ان کی زبان میں اثر، ان کی نگاہ میں اثر۔ یہی قرآن ہم تم دوسرے پڑھتے ہیں، کوئی اور قرآن تو نہیں، نہ ہم لوگ کی زبان میں اثر، نہ نگاہ میں اثر، نہ دعا میں قبولیت، کہ ان کی نہ وہ سرور، نہ کیف، نہ وہ وجد جو ان کو آتے تھے، جو ان پہ اثرات نہیں، کیوں نہیں کھلتے؟ کہ اندر عظمت نہیں ہے۔ اسی آقا جی نے کہا ایسی قومیں آئیں گی بڑا قرآن پڑھیں گی، صحیح پڑھیں گی، تم میں عربی اجمی ہے کہ تم صحیح پڑھ نہیں سکتے ہو، لیکن لا یجاوز تراقیہم، ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، حلق تری رہے گا۔ تو خدا ہم کو آپ کو ان لوگوں میں سے نہ کرے، بلکہ ان لوگوں سے کرے قرآن حدیث جو بھی ہے یہ دل کے اندر اتر جائے انشاءاللہ، حلق تک نہ رہے۔ یہ بھی حدیثیں ہیں، اس لیے وہ اثر نہیں ہے۔ یہی اولیاء پڑھتے، کوئی دوسرا قرآن پڑھتے، اسی قرآن کی قل اللہ پڑھ کے اس بزرگ نے پھونکا تو وہ ڈیلا سونا بن گیا۔ سبحان اللہ۔ اسی قرآن حدیث کے اس کو اللہ تعالیٰ کی عظمت رضا، تو بزرگ نے کہا میرے 1 سال میری خدمت کر تو اور میں تجھے کیمیا سکھاؤں گا، لیکن تو 1 سال عبادت کر، بس اس نیت سے خدا رسول راضی ہو جائے، اور کچھ نہیں مانگنا خدا سے، اور میری فی سبیل اللہ خدمت کر، میں تیری دعا کروں گا۔ اگر 1 سال تو نے وظیفے پڑھے اس نیت سے، جو نیت بزرگ نے کہا میں تجھے بتائی ہے، تو تجھے کیمیا کی نیت سے میں کیمیا تجھے سکھاؤں تو میں پھر سکھا دوں گا، وعدہ کرتا ہوں۔ سال اس نے خدمت کی اور سال وظیفے پڑھے۔ سال کے بعد جب اس نے دیکھا بات نہیں کرتے، موقع سے اس سے بات کی کہ میں نے اب گھر جانا، مجھے سال ہو گیا ہے، تو میں نے آپ کا وعدہ پورا کیا ہے، آپ نے جو وعدہ کیا وہ بھی پورا کریں۔ اس سے کہا بات ساری پوری کرو۔ اس نے کہا آپ سے میں گزارش کی تھی کہ میرے دل میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے، میں کیمیا سیکھ جاؤں، تو آپ بزرگ ہیں تو یہ آپ کے پاس کوئی بڑی بات نہیں ہے، اگر آپ مہربانی کریں کیمیا سکھائیں۔ تو آپ نے مجھے کہا تھا 1 سال وظیفے پڑھ اس نیت سے کہ تجھ پر خدا رسول راضی ہو جائیں، اور میری 1 سال خدمت کر، میں تیرے لیے دعا کروں گا۔ تو میں نے آپ کی خدمت بھی کی، جو کام آپ کہتے تھے وہ کرتا تھا، اور 1 سال وظیفے پڑھے ہیں، اب سال سے زیادہ ہو رہا ہے، اور مجھے اب اجازت دے میں گھر جاؤں اور کیمیا سکھائیں۔ کہا اسی نیت سے پڑھا تھا خدا رسول راضی، کچھ اور تو نہیں مانگا؟ کہا کچھ نہیں مانگا خدا سے، بس یہ کہ خدا راضی ہو جائے، نبی کریم راضی ہو جائے۔ کہا اچھا ہم کو وضو کرا دو، یہ لوٹا لو، جاؤ پانی نکالو۔ وہ پانی نکالنے کا سونے چاندی کے ڈول نکل رہے تھے بھرے ہوئے، خدا نے سونا چاندی سب ادھر کر دیا۔ وہ واپس آیا، بولا پانی کی جگہ سونا چاندی نکل رہا ہے۔ کہا تم نے خدا رسول کو راضی کر لیا ہے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اب تم کیمیا کیا سیکھے کرو گے؟ تم خود کیمیا ہو گئے ہو، جو تمہارے منہ سے نکلے گا وہ ہوگا، اور لوگ تمہارے جوتے اٹھائیں گے، تمہارے پیچھے پھریں گے۔ جاؤ لوگوں کو وظیفے دیا کرو، اللہ اللہ کرو۔ کہتے وہ چلا گیا وہاں سے۔ کسی کو کوئی دعا دیتا تھا دعا لگ جاتی تھی، بد دعا کرتا تھا بد دعا لگ جاتی تھی۔ کسی کا کوئی کام ہوتا تھا کہتا یہ پڑھ لو، 2 لفظ ہی بتا دیتے وہ کام اس کا ہو جاتا تھا۔ جن کے کام ہو جاتے تھے وہ اٹھا اٹھا کے نذرانے اور چیزیں لا کے دیتے، گھر اس کا بھر جاتا تھا، پھر تقسیم کر دیتا۔ بڑے لوگ حکومت کے آتے تھے، ان کے مسائل حل ہوتے تھے، سونے چاندی کی پلیٹیں لے کے آتے تھے۔ جہاں جاتا تھا آگے پیچھے دنیا غلام تھی، دل سے جو ان کا ہو گیا دنیا تیری ہو گئی، لاکھ چور ہے چمار ہے حقیر ہے۔ دیکھا ایسے واقعات ہوئے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں۔ ہاں جی چلے لاکھ چور چماری اس موقع پہ پڑھیں۔ کا اگر تو ہو گیا ان کا، اگر تو ہو گیا دنیا تیری ہو گئی ان کا، اگر تو ہو گیا
گئی لاکھ تو حقیر ہے لاکھ تو حقیر